کے اوپر وائرل ہو چکی ہیں اور مختلف نیشنل میڈیا کے جو چینلز ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں. یہ نسیم حیدر کے جو الزامات ہیں اس میں کیا سچائی نظر آتی ہے آپ کو سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میرے جتنے بھی ناظرین ہیں، قمر ریاض صاحب، بٹ صاحب اور سندھو صاحب اور کوئی میرا بھائی رہ گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، شہزادہ صاحب بہت شکریہ، آپ لوگوں کو بہت سلام. فرسٹ ٹائم کم ٹو یور شو. تھینک یو سو مچ سر. ہاں بہت شکریہ سر. بات یہ ہے کہ الزامات تو جو ہیں بالکل ہی فیک اور نالائکی کے یہ الزامات ہیں. ٹھیک ہے، جو وہ ڈیٹے بتا رہے ہیں نسیم حیدر شاہ صاحب، نہ ان جگہوں پہ میں نہ عید کی نماز پڑھی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. اس چیز کے گواہی کے بعد سندھو صاحب بھی ہیں، انہوں نے مجھے کہا یار نماز جو عید کی ہم نے اکٹھے جانا ادھر پڑھنی. میں کہ یار نہیں، عید کی جو نماز ہوتی ہے نا وہ بچوں کے ساتھ اگر ہم نہیں بتائیں گے، اپنے لوکل مسجد میں بچوں کو لے کے نہیں جائیں گے تو کوئی بتائے گا کہ عید کی نماز کا مقصد کیا ہے. جی تو ہم لوگ کی وہاں پہ اپنی لوکل مسجد میں نماز پڑھی ہے بس. انہوں نے پھر یہ کہا کہ اس کے بعد میٹنگ ہوئی ہے نماز کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، جس میں ناصر بٹ صاحب، میں، اقبال سندھو صاحب اور زبیر گل صاحب، اجاز گل صاحب، میاں مسرور صاحب، شکور صاحب، یہ سب لوگ موجود ہیں. یہ ساری بات، یہ سارا ڈرامہ بس اپنا ایک یہ ٹک ٹاک کا شوق ہے شاہ صاحب کو. ان کو ماشاءاللہ بڑا ہی، وہ آج سے اب اس کو اب ٹک ٹاک کے آپ دیکھ لیں. نہیں سر، وہ کلیم کر رہے ہیں جی وہ پارٹی کے وہ عہدے دلان ہیں سر، اور آپ کی بہت سی تصویریں ان کے ساتھ وائرل ہوئی ہیں اور یہ پروٹیسٹ کے اوپر بھی آپ کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں، ناظرین بھی یہ مختلف تصویریں دیکھ رہی ہیں. تو سر اتنا بڑا الزام لگانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی موجودگی میں مجھے یہ کہا گیا ہے، ٹاسک دیا گیا کہ ہمیں 2 شوٹر چاہیے کہ عمران خان جو ہے وہ گجرات سے آگے نہ جا سکے. تو سر اس پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. دیکھیں میری بات سنیں، جس کا نام میاں محمد نواز شریف، وہ 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ. وہ یار کیا میاں نواز شریف تو لوگوں سے محبت کرنے والا شخص ہے. میاں شریف اگر دیکھیں ابھی تو عمران خان سے اور اس سے پہلے تو پیپلز پارٹی کا دور تھا جب میاں نواز شریف خود چل کے جب ان کو اپنا لانگ مارچ کر رہے تھے وہاں پہ سب کچھ چھوڑ کے، تو سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب پہنچے ہیں وہاں پہ پنڈی جو ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میاں نواز شریف ایک پیار اور محبت کا نام ہے. میاں نواز شریف جو ہے وہ تو اس جیسے چول پونے سے تو وہ ماشاءاللہ بہت دور ہیں. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ میاں نواز شریف پہ ایسا یہ کہ ایلیگیشن یہ شخص لگائے گا. دیکھیں نا آپ بات کرتے ہیں کہ ابھی جمائمہ کے دیکھیں نا، جمائمہ کے ہم سب لوگ جا رہے ہیں، وہ تصویریں لے رہے ہیں تسنیم حیدر شاہ صاحب. پھر اس کے بعد ہم سب لوگ سر وہ جمائمہ کے گھر کے باہر کی بات نہیں کر رہے، آپ کی ایسی تصویریں بھی وائرل ہوئی ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں، جو صاحب ناصر بٹ صاحب کی بھی دیکھی ہیں، جو پرائیویٹ ایک محفل آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور ان کا ہاتھ کر رہے ہیں، وش کر رہے ہیں ان کو، صدارت کا پریزیڈنٹ بننے کی وہ آپ مبارکباد دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے سر، تصویروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے گہرے تعلقات تھے ان کے ساتھ. کہہ رہے نہیں، دیکھو نا میری بات، ہم لوگ کھانے پہ جا رہے تھے، ملک ریاض صاحب جو ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب تھے، ان کو فون آیا کہ آپ کہاں ہیں کہ ہم کھانے پہ جا رہے ہیں، کیونکہ 2 دن کے بعد ملک صاحب کی واپسی تھی لاہور. ان کو فون آیا کہ ہم کھانے پہ جا رہے. پھر وہاں پہ میں پہنچا ہوں، آگے بٹ صاحب تھے ہمارے لندن کا پریزیڈنٹ، وارث خان صاحب تھے. پھر اس کے بعد میرا جنرل سیکرٹری تھا یو کے کا سیف خان. پھر اس کے بعد میں خود تھا. پھر وہاں پہ یہ تسنیم حیدر صاحب بھی آ گئے. تو ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یار یہ کہاں سے آ گیا. چلو بہرحال جب بندہ کھانے پہ بیٹھا ہو، کوئی مہمان دوسرا تیسرا آج، اس کو ویلکم ہی کہنا چاہیے، کوئی بھی ہو، کس نے بھی بلایا ہو. تو اجم چوئی صاحب ٹھیک ہو گیا. آپ یہ فرمائیے گا، ابھی آپ نے ہم نے سنا ہے کہ جیو پر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے کوئی درخواست وغیرہ بھی دی ہے ان کے خلاف. اپلیکیشن میں نے دی ہے اس کے خلاف، اس نے میرا نام کیا، اور یہ سارا فیک ہے. نہ میٹنگ ہوئی ہے، نہ میں نواز ہم اس ڈیٹوں میں، میرے پاس تو سارا پروف ہے. میرے پاس آئی فون جو میرا ہے نا، اس میں سارا ڈیٹا میں نے اپنے جو کمپنی اس سے منگوا لی ہے، اسے یہ سارا کچھ میرے پاس محفوظ ہے. کبھی کسی کو دکھانا نہیں ہے، اس کو اپنی بات نہیں کرنے کو.
دیکھیں آپ کو اب الیکٹرانکس دور آ گیا ہے. شوئی صاحب اس ڈیٹے میں کیا کیا آپ کے پاس پروف ہے, کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اس ڈیٹے میں؟ گھر میں نہیں گیا, نہ میاں نواز شریف کے گھر گیا ہوں, نہ اس پوسٹ کوڈ پہ میں گیا ہوں. اس جو یہ ڈیٹے بتا رہے ہیں نسیم حیدر شاہ صاحب. جی ٹھیک ہو گیا. اقبال سندھو صاحب سے ذرا سوال لیتے ہیں, اس کے اوپر پھر دوبارہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. ایک سیکنڈ ذرا اپنے شہزادہ بھائی, ایک سیکنڈ میں جی جی اقبال سندھو صاحب دیکھیں, وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہا ہے ایز اے اسپوکس مین پارٹی کا. لاسٹ 13 سال سے تو اقبال سندھو صاحب ہماری پارٹی کے اسپوکس مین اور انفارمیشن سیکٹری ہیں. ٹھیک ہے, وہ بس بات یہ ہے کہ بٹ صاحب سے بھی تصویریں, میاں صاحب سے بھی 2-3 تصویریں, بی بی مریم کے ساتھ آ گئی. عید کے دن وہ فرسٹ ٹائم ان دا عید ڈے از کم ٹو سی میاں نواز شریف صاحب کلوزلی. پھر اس کے بعد نہ اس کی میٹنگ, نہ وہ ملا ہے کبھی, نہ میاں صاحب اس کو جانتے ہیں یہ کون شخص ہے. بات یہ ہے کہ ایلیگیشن لیکن اس میں لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں سر, شریف برادران کی طرف سے یا شریف خاندان کی طرف سے کوئی اس کی تردید نہیں کی گئی کسی قسم کی بھی, تو اس کی کیا وجہ آپ کی نظر میں؟ ایک بالکل ہی لو لیول کیا میاں نواز شریف تردید کرے گا, مریم کرے. ہم جو بیٹھے ہیں پارٹی نمائندے یو کے میں یو کے کا یوتھ کا ترجمان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. پریزیڈنٹ زبیر گل نے ڈینائی کیا ہے, پھر اس کے بعد ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ بٹ صاحب نے کیا. وہ کیوں, میرا مطلب اس ایسے لو لیول کے آدمی کے لیے وہ میاں صاحب خود آئیں گے؟ یہ کیوں, یہ اب کون سی چوئی صاحب یہ بڑے سنگین الزامات ہیں. اس پر آپ دیکھ لیں کہ پچھلا جب سے انہوں نے یہ بات کی ہے تب سے لے کر اب تک جو ہے میڈیا کے اوپر ایک ہی ان کی بات چل رہی ہے. یہ اقبال سندھو صاحب سے موقف لیتے ہیں, دوبارہ آپ سے 1-2 سوالات اس کے اوپر ہی کریں گے. اقبال سندھو صاحب آپ پارٹی کے ترجمان ہیں, سر آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال سے اس وقوع کے بعد یہ پہلا پروگرام آپ کے ساتھ ہمارا ہو رہا ہے, تو سر آپ جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو پارٹی کے ساتھ وہ اپنی تعلقات بتا رہے ہیں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر شاہ صاحب بہت شکریہ. الزامات جو ہیں وہ سراسر جھوٹ پہ مبنی ہیں. جیسے انجم چوہدری صاحب نے بتایا, یہ اس دن تو موجود نہیں تھے, اوبویسلی انہوں نے لوکل مسجد میں نماز پڑھی. تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ اس دن کا کیا حال واقعات تھے. اس دن میاں صاحب جب اپنے آفس سے مین کمرے میں آئے تو انہوں نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں باہر ان کو اندر بلا لیں, عید کا دن ہے, برا لگتا ہے, ان کو بلا کے کھانا شنا کھلائیں. تو یہ شاہ صاحب بھی وہاں موجود تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ صاحب وہاں آتے رہے ہیں. شاہ صاحب وہاں اس لیے آتے تھے, ایک تو انہوں نے انجمن سادات کا چینل بنایا ہوا ہے, اور اس کے یہ ٹک ٹاکر تھے اور بڑے عجیب و غریب واحد قسم کے ٹک ٹاکس بناتے ہیں. اور دوسرا ان کا ایجنڈا یہ تھا, یہ وہاں کبھی چوہدری صاحب کے پاؤں پکڑ رہے ہیں, کبھی بٹ کے بڑھ رہے ہیں کہ میرے کیسز کا کچھ کروائیں, جو 19 قتل جو ہیں ان پہ پڑے ہوئے ہیں. اور ان کے 2004 میں انہوں نے یہاں گجروں کو اپنے گھر بلایا صلح کے لیے قرآن پہ, اور وہاں فائرنگ کر دی. اس کا بڑا بھائی وقار اور بلے شاہ تھا, اس کو بھی گولی لگی اور 19 بندے وہاں قتل ہو گئے. تب سے یہ جو شیم شاہ ہے یہ وہاں سے فرار ہے, یہاں اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے سوائے ٹھگی کے اور سوائے نوسر بازی کے. تو سر یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں اقبال سندھو صاحب, لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ابھی آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ ایک واحد سے ٹک ٹاکر تھے اور ٹھگی سے, یہ جب یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, جب آپ کی تصویریں بھی ہم نے دیکھی ان کے ساتھ, تو سر اس ٹائم آپ کو نہیں تھا یہ پتا کہ یہ بندہ اس کا کیا معیار ہے اس بندے کا؟ یہ جو سوالی ہے نا جی, وہ دفتر کے باہر آ جائے گا, چاہے اس میں جائز کیس ہے اس پہ, چاہے اس پہ ناجائز کیس ہے. اس نے آگے من ترلا کرنا ہے. یہ پیپلز پارٹی کے بھی لوگوں کے جا کے پاؤں پکڑتے رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے مزاروں میں بھی وہاں سامنے کھڑے ہوتے رہے, کبھی سامنے کھڑے ہو جانا, کبھی ادھر آ جانا. تو ایک واقفیت تھی ان سے, پر ان کا نہ کبھی یہ پارٹی ممبر رہے ہیں, نہ کبھی یہ پارٹی سپوکس مین رہے ہیں. ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ سب ایک جھوٹ ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور انشاءاللہ چوہدری صاحب نے بھی جیسے کلیم وہ اپلیکیشن دی ان کے خلاف انویسٹیگیشن کی, آپ مجھے بتائیں ان میں اگر ذرا بھی سچ ہوتا تو آپ بھی فورن میں رہتے ہیں تو پوری ایک کاروائی ہونی تھی. یہ ایک گیمک ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو الطاف حسین کے پیچھے لگے تھے کچھ زمانے میں, جس میں یہ نام بھی ان کا لینا چاہتا ہے, ان کو مشہور نہیں کرنا چاہتا, پر انشاءاللہ یہ انہوں نے ہمیں ایک رستہ دیا ہے اور ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم سب, لیکن جو صاحب بہت سے لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ چند لوگ جو میاں صاحب کے ارد گرد ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ آج اس نوبت تک پہنچے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ ان کے تعلقات کی وجہ سے. مانتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا زیادہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے اور ایسے لوگ جو ہیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے
اور